اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ آل عمران کا آج 8واں رکوع ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہا کہ آمنو ایمان لے آؤ بالذی انزل علی الذین آمنو اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، انزل علی الذین آمنو جو ایمان والوں کے اوپر اتاری گئی ہے، وجہ النہاری صبح کے وقت، وقفروا یعنی کہ صبح کے وقت اس کے اوپر ایمان لے آیا کرو جو ایمان والوں کے اوپر اتاری گئی ہے، وقفروا اور انکار کر دیا کرو اس کا آخرہ شام کے وقت، یعنی کہ دن کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے، خیرلا جو پہر ہوتا ہے اس کے وقت انکار کر دیا کرو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ اس سے یعنی اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور وہ اس سے واپس لوٹ جائیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ولا تؤمنوا اور نہ ایمان لاؤ نہ مانو الا لمن تبع دینکم مگر ان لوگوں کی جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی، یعنی تم اسلام کے اوپر ایمان نہ لے کرو، بس وہ اپنے دین کی تم پیروی کرو۔ کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے ان الہدیٰ ہدی اللہ کہ بے شک جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم اور جو اللہ کی ہدایت ہے نا وہی ہدایت ہے، اصل تو دیا جا سکتا ہے ان یؤتی احد مثل کہ کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا ہے نا، ما اوتیتم جیسا کہ تمہیں دیا گیا ہے اس طرح سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور یحجکم عند ربکم تو کوئی تمہارے رب کے پاس سے، اور یحجکم تو کوئی حجت لا سکتا ہے کیا، اور یحجکم یا یحجکم تم میں سے کوئی حجت لا سکتا ہے، تم پر کوئی حجت لا سکتا ہے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس سے۔ یہ ان کا یہودیوں کا بہکانے کا ایک طریقہ تھا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے نا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، تو تم جو مرضی کرنا لیکن اپنے دین کے اوپر ہی قائم رہنا، اور کوئی تمہارے اوپر اس حوالے سے رب کے پاس سے تمہارے رب کے پاس سے کوئی اس کے اوپر کوئی حجت نہیں لا سکتا، مطلب تمہاری کوئی گرفت نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے ان الفضل بیاد اللہ کہ بے شک جو فضل ہے نا
جو فضل و کرم ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہی من یشاء، اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتابی، اور اے اہل کتاب، اے کتاب والو، من ان تا من ہو بکنتر ودہ علیکا، اگر اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی کہ وا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من ایسے ایماندار بھی ہیں، ایسے دیانتدار بھی ہیں، ان تا من ہو بکنتارن، کہ اگر آپ اس کے پاس کنتار، سونے چاندی کا ڈھیر، سونے چاندی کا ڈھیر اس کو کنتار کہا گیا ہے، کہ سونے چاندی کا ایک ڈھیر آپ اس کے پاس تامن ہو، اس کے پاس امانت رکھیں، تو یہ ودی ہی علیہ کا، تو وہ اسے تمہاری طرف اسی طرح سے وہ لوٹا دیں گے، ادا کر دیں گے. ومنہم من ان تامن ہو، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ امانت رکھو، ان تامن ہو، اگر ان کے پاس، اس کے پاس آپ امانت رکھو، بے دینارن، ایک دینار، یعنی کہ ایک اشرفی ہی، لا یودی ہی علیہ کا، تو وہ واپس نہیں کریں گے اس کو تیری طرف. یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں سے جن کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر رکھو تو وہ بھی واپس کر دیں گے، اتنے ایماندار ہیں مطلب. اور کوئی ایسے بھی ہے جن کے پاس آپ ایک اشرفی بھی رکھیں گے نا، ایک دینار بھی رکھیں گے، تو وہ اس کو بھی واپس آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے. الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر کے پر کھڑا رہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو بدیانتی ہے نا، یہ جو بے ایمانی وہ کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ نہیں ہے ہمارے اوپر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت. یہ جو سبیل کا مطلب ایسے راستہ ہوتا ہے، یعنی کہ عام معنی میں جب اس کو مستعمل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ حجت اور دلیل اور گرفت کے معنی میں بھی یہ اصطلاحاً استعمال میں لایا جاتا ہے. سبیل یہاں پر گرفت کے معنی میں آئے گا، حجت کے معنی میں آئے گا کہ ان ان پڑھوں کے معاملے میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. وَيَأْكُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. بلا، جی ہاں، بلا کیوں نہیں، من اوف بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو، واتقى فإن اللہ يحب المتقین، واتقى، اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، اور بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اپنی قسموں کے حوالے سے اور اپنی قسموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ جو تھوڑی سی قیمت، اس کا عوض، اس کا مول، اس کی قیمت جو لے لیتے ہیں نا، تو اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، اور اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، یہ بد نصیب لوگ ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لا خلاق، کچھ حصہ نہیں ہے ان کا. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ ہی اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا. وہ یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، اور بے شک ان میں ایک فریق وہ بھی ہے جو یلعون السنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم خیال کرنے لگو کہ اس کی جو الٹ پھیر ہے نا اس کتاب کی، تم خیال کرنے لگو کہ یہ جو اس کی الٹ پھیر، یہ جو یعنی کہ مروڑتے ہیں بات کو، اصل بات کو غلط بات کے ساتھ ملا کے، تو اس کو بات کو یعنی کہ غلط بنا کے پیش کرتے ہیں نا، تاکہ تم اس کو بھی کتاب کا حصہ ہی خیال کرنے لگو. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کتاب سے نہیں ہے، یعنی وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. وَيَأْكُلُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی اترا ہوا ہے. وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَأْكُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب یہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہوئے بھی وہ پھر بھی اللہ کے اوپر جھوٹ
کہتے ہیں ماں کان لی بشرین، اور نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے ایوتیہ اللہ الکتابہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کتاب عطا فرما دے، والحکمہ اور حکومت، والنبوت اور نبوت، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرما دے تو ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، تو پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کتاب عطا کر دے، اللہ ان کو شہنشاہ دے دے، اللہ ان کو نبوت دے دے، اور پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، تو وہ یہی کہے گا نا، ولیکن کونوا ربانیین، کہ بن جاؤ اللہ والے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسا نہ کہا کرو عباد لی کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ کہا کرو لاکن کونوا ربانیین، کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم دوسروں کو بھی تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، بما کنتم تدرسون، اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ، اور وہ مقبول بندہ لا یامرکم، نہیں حکم دے گا تمہیں، وہ اللہ کا جو یہ مقبول بندہ ہے نا، یہ تمہیں حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، ایامرکم بالکفر، کیا وہ حکم دے سکتے تمہیں کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، آج ہم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 8 ہم نے تلاوت کیا، اور ابھی ترجمے کے ساتھ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا تھوڑا ہم تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا فرما رہا ہے۔ سورۃ آل عمران کی جو آیت نمبر 72، 72، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جتنے بھی برے اعمال ہیں، رذائل ہیں، اور ان کے جو برے عزائم اور جتنے بھی ان کے یہ کرتوت ہیں، اللہ نے وہ کھول کر بیان فرما دیے۔ اس سورۃ آل عمران کی 80 سے زائد آیات، میں بار بار ان باتوں کو دہراتی ہوں تاکہ اچھے سے سب کو ذہن نشین ہو جائیں، یا جنہوں نے جو پچھلے رکوع وغیرہ وہ ابھی تک تلاوت نہیں کیے، وہ ان رکوع کے ساتھ پچھلے جو تسلسل ایک چل رہا ہے ان کو پتہ چل جائے کہ آخر بات کیا چل رہی ہے، کہ سورۃ آل عمران کی 80 سے زائد آیات ہیں، جو وہ نجران سے ایک عیسائی قافلہ، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مذہب کے حوالے سے انہوں نے گفت و شنید کی تھی، اور جب دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد شکست ہوئی تھی اور وہ اسی طرح سے دوبارہ واپس چلے گئے تھے، تو یہودیوں کے جو مذہبی وفد نے ایک اور گہری سازش سے انہوں نے کام لینا چاہا، جب وہ واپس چلے گئے تھے نا، واپس نجران، تو انہوں نے ایک اور نئی انہوں نے گہری سازش سے انہوں نے کام لینا چاہا، اور انہوں نے سوچا کہ ویسے تو ہم ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اب اپنے خاص چیلے تیار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے جو خاص چیلوں کو خاص قسم کی تربیت دیتے ہیں، اور ان کو جعلی مسلمان، نقلی مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں، جو مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، ان کے سامنے کلمہ پڑھ کے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اور کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں، یعنی کہ ان کا دین چھوڑ کے اور دوبارہ پھر اپنے ہی دین کی طرف، مذہب کی طرف وہ آ جائیں۔ مرتد کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جانا، یا اپنا مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے کا مذہب اختیار کر لینا، تو یہ یعنی کہ بعد میں پھر مرتد ہو جائیں، اور پھر مسلمانوں کے اور دین اسلام کے خلاف خوب پرچار کریں گے، اس میں کہ بہت ساری کوتاہیاں ہیں دین اسلام کے اندر، بہت سارے عیب ہیں مسلمانوں کے اندر، یہ برائیاں ہیں، اور لوگ خود ہی پھر بدظن ہو کر اس دین کو ترک کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جو دین اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں وہ خود ہی اس دین کو چھوڑ دیں گے۔ نفسیاتی طور پر اگر واجب الاحترام، تمام واجب الاحترام اگر دیکھا جائے نا، تو نفسیاتی طور پر یہ بہت بڑی خطرناک سازش تھی، بہت بڑی یہ یہودیوں کی چال تھی جو وہ چلنے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا، اور اس طرح سے یہودیوں کی یہ جو گہری سازش تھی یہ ناکام ہو کر رہ گئی تھی۔ آیت نمبر 73 میں 73 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے یہ جو دینی لیڈر ہے نا، اپنے ان چیلوں کو جن کو سازش کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان کو 3 باتیں انہوں نے بڑی مہارت سے ذہن نشین کرائی تھی، 3 باتیں بڑی مہارت کے ساتھ ان کو کیا ان کے ذہن میں بٹھائی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے دین کی بات ماننے والوں کے بغیر کسی اور کی بات مت ماننا،
یعنی اپنے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کی بات کو ماننا نہیں ہے، قبول نہیں کرنا، بس ایسی ڈرامہ بازی کرنی ہے ان کے ساتھ مل کے۔ دوسری جو ان کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا، یہ بات ان کے دماغ میں ڈالی تھی کہ یقین رکھنا کہ جو انعامات خداوندی سے تمہیں نوازا گیا ہے نا، وہ کسی دوسری قوم کو نہیں نوازے گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات تمہارے اوپر نازل کیے ہیں نا، اس بنی اسرائیل قوم کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے یہ کسی دوسری قوم کو نہیں نوازے۔ اور تیسری بات یہ کہ بالکل مطمئن رہنا، ہر طرح سے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ قیامت والے دن بھی تم پر کوئی حجت قائم کر کے تمہیں کوئی شرمسار نہیں کر سکے گا، یعنی تمہارے حوالے سے ان تمام سلسلوں کے حوالے سے تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو بڑی چہیتی قوم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنے کے بعد ان کو اس خطرناک سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا اہم فریضہ سونپا جاتا۔ آیت نمبر 72 کے آخر میں آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک فضل و کرم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبوت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جس کو نبوت کا بوجھ اٹھانے کے قابل سمجھتا ہے نا، اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس قابل سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اس سے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی ہوگی کہ نبوت صرف اولاد اسحاق علیہ السلام ہی کی میراث ہے، اور بنی اسماعیل علیہ السلام سے تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 74 میں پھر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے جسے چاہوں خاص کر لوں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ جو حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہود جب آپس میں کوئی لین دین کرتے نا، جب آپس میں کوئی لین دین کرتے تو اس وقت بڑا ان کو احکام خداوندی کے اوپر پورا عمل کرنا یاد آ جاتا اور پورا عمل کیا کرتے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات کرنے ہوتے تو مسلمانوں کو دھوکے دیتے، وعدہ کر کے پھر جاتے، امانتوں میں خیانت کرنے سے باز نہ رہتے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کے جو اخلاق یا دین کے حوالے سے جو کام ہوتے تھے نا، اس کی وہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو درس دیتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہر کسی کے ساتھ آپ دیانتداری کے ساتھ اور راست بازی کا معاملہ کریں۔ آیت نمبر 76 میں اور 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی ویسے تو فہرست بہت طویل ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے اگر یہ چیزیں صرف نکالی جائیں جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، عہد شکنی اور وعدہ خلافی۔ عہد شکنی کا مطلب بھی یہی ہے، وعدہ کر کے توڑ دینا، اور یہ وعدہ کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دینا، اور پھر وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں گئی۔ عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا دیکھے جو سلسلہ ہے اسی آیت کے اندر غور فرمائیے، 5 سزاؤں کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ عہد شکنی کے حوالے سے نا، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے جو قسمیں کھا لیتے ہیں اس کے اوپر پھر پورا نہیں اترتے، تو اللہ نے اس کے اوپر 5 سزاؤں کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عہد شکنی کرے گا وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ دوسری جو سزا ہے وہ وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، یعنی اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اور تیسری جو سزا ہے وہ یہ کہ اس کی نظر رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی وہ محروم رہے گا۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ گناہ کی علائشوں سے بھی اسے پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور 5ویں اس کی سزا ہے کہ اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب، استغفر اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تمام واجب الاحترام، کیا ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو بھی برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا کسی میں؟ اللہ تعالیٰ کی اس پرجلال آیت کے بعد بھی کوئی قوم وعدے کی پابندی نہیں کرے گی تو کب کرے گی، اور وعدے کی پابند نہیں بنے گی تو کب بنے گی؟ اسی حوالے سے یعنی عہد شکنی کے حوالے سے ہمارے پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔
کتنی نشانیاں ہیں؟ منافق کی 3 نشانیاں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، لیکن یہ 3 نشانیاں منافق کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، یعنی اس کو وعدے کو ایفا نہ کرے، اس کو پورا نہ کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 میں یلعونا دیکھیں ذرا غور فرمائیے آپ، یلعونا کا لفظ آیا ہے۔ یلعونا کا یہاں پر ہم نے مروڑتے ہیں، یعنی اپنی زبانوں کو، جو اہل کتابیں اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے یا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ مطلب تو اس کا یلعونا کا مطلب جھکانا یا مائل کرنا، لیکن اصطلاحاً اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصلی اور فطری وضع میں تبدیلی کر دینا۔ بعض علماء یہود کا یہ شیوا تھا کہ تورات کی جن آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا تو اسے ایسے لب و لہجے سے پڑھتے کہ مطلب بگڑ جاتا تھا، یا الفاظ اور اعراب میں رد و بدل کر دیتے۔ الفاظ اور اعراب میں بھی آپ دیکھیے، اعراب جو لگے ہوتے ہیں وہ زیر زبر کی تبدیلی سے ہی مذکر مؤنث کی تبدیلی ہو جاتی ہے، اس میں بڑا زمین آسمان کا مطلب میں فرق آ جاتا ہے، یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گندی اور رذیل حرکت سے ان کو منع فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو۔ آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کیسے کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو صرف تمہیں اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں کی طرف آئے تو جو یہودی تھے ان کے اوپر توریت پہلے سے ان کے اوپر نازل ہو چکی تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح طرح سے وہ یعنی کہ بات کو فالو نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہودیوں کو دعوت توحید دی، تو یہودی پہلے سے اہل کتاب تھے نا، ان کے پاس پہلے سے بھی صحائف اور توریت موجود تھی، تو لیکن اس کے باوجود جہالت اور شرک ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ساتھ میں اللہ کے نبی سے بھی بغض اور حسد وہ مطلب کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی سازش تیار کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بغض اور حسد کی وجہ سے ایسا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام باتوں کے جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب پہلے سے تھی اور تمہاری کتابوں کے اندر بھی تو ان باتوں کا سارا ذکر موجود تھا، کون سا تمہارے پاس کوئی نیا درس آیا؟ اور ویسے بھی اللہ کے جتنے بھی نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، وہ سارے ہی توحید کے اوپر قائم تھے اور سارے ہی شرک سے پاک تھے، کوئی بھی ایسا اللہ کا نبی نہیں تھا جو مشرک ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک بھی اللہ کے نبی کے اوپر ہمارا ایمان نہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اسی لیے کم و بیش 1.25 لاکھ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر تشریف لے کر آئے، اور پھر آخری جو نبوت کا سلسلہ سارا اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا۔ ہمارا ان باتوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ان باتوں کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اچھی طرح سے ہمیں اللہ پاک پروردگار ان کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر طرح کی شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے کے اوپر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔